والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا، جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ۔ اور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانا کے جانے جہان آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جائے رہی۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جب قلم اٹھاتے ہیں آپ کہتے ہیں بلغ الاولا بکمالہ، بلغ الاولا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، جیسا کہ بارہا تکرار ہوا کہ آج کا یہ پروگرام علامہ محمد حسنین الحسینی آپ کے مامو جان کے سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان کے ماموں کی قبر کو بکائے نور بنائے۔ خطابات آپ نے سنے اور یہ علماء ماشاءاللہ محسوس ہو رہا تھا جیسے مختلف کلیوں کو ملا کر گلدستہ بنایا ہو، کہ ہر پھول کی اپنی ہی خوشبو ہے، ہر پھول کا اپنا ہی انداز ہے۔ میں تو تاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، سب کو میں نے بڑا محظوظ ہو کے سنا، اور ان بچوں کو اور علامہ جمیل صاحب کو دیکھ کے چونکہ ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، جب صبح اسمبلی ہوتی ہے نا، کبھی کوئی خاص ایونٹ آ جائے، کوئی پروگرام بزم ادب کے حوالے سے، تو شروع میں تو بچے بڑے متوجہ ہو کے سنتے ہیں، پھر بعد بھی ٹیچرز جو ہیں ان کو درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اب جو ہے بچوں کو ہلنے نہیں دینا تاکہ ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کو دین کی سوجھ بوجھ نصیب فرمائے، خالق کائنات ان کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ گفتگو تو آپ نے سن لی، علامہ وقاص صاحب نے جہاں سے شروع کیا بات وہیں پہ میں لا کے ختم کر دیتا ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ نے بالخصوص باپ کے حوالے سے بات کی، میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں تاکہ ماں کی شان جو ہے اس کو بیان کیا جا سکے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ کو صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی صحابی نہیں ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تابعی ہیں۔ تابعی وہ جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا ہو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہونے کے باوجود وہ مقام پا گئے کہ جو کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ ماں سے کہتے ہیں امی جان اجازت دیجئے، میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے چلے جاؤ، مسجد میں جانا،
اگر کریم آقا علیہ السلام وہاں موجود ہوئے تو مل لینا، نہ ہوئے تو واپس آ جانا۔ کریم آقا علیہ السلام مسجد میں موجود نہیں ہے، آپ ماں کا حکم مانتے ہوئے، حالانکہ دل میں خیال پیدا ہو ہی سکتا تھا کہ چلیں تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، کیوں درجہ بڑا ہے، تابعی سے صحابی کے درجے میں چلے جاتے ہیں اگر انتظار کرتے ہیں، لیکن ماں کے حکم کو فوقیت دی، واپس آ گئے، کچھ وقت گزرا، پھر اجازت چاہی۔ اب ماں نے کہا اب جانا تو حجرے میں پتہ کرنا، گھر پہ پتہ کرنا، گھر پہ ہوئے تو مل لینا، نہ ہوئے تو واپس آ جانا۔ اب کی بار بھی ماں کی بات کو ماننا، زیارت نصیب نہ ہوئی، واپس آ گئی۔ ایک طرف درجہ صحابیت تھا، دوسری طرف ماں کا حکم تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے حکم کو فوقیت دی، اللہ رب العزت نے اجر کیا دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو بلایا، کہا عمر جب تمہارا دور آئے، جب تمہارا وقت آئے تو تلاش کرنا، کرن قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک اویس ہے، جب تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو اویس سے کہنا کریم آقا علیہ السلام کی امت کی بخشش کے لیے دعا کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، ہر سال حج کے دنوں میں اعلان ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ بتاؤ کرن قبیلے سے کوئی آیا ہے؟ بالآخر وہ سال آ گیا کہ جس سال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین ہاں ایک بندہ تو ہے، لیکن وہ تو مجنون سا ہے، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم انہیں مجنون سمجھتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اویس کا مقام ہے۔ وہاں گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ حضرت اویس قرنی نماز میں مصروف ہیں، محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے، نماز کو مختصر کیا۔ جب بیٹھے گفتگو شروع ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس سے پوچھتے ہیں کون ہو؟ کہنے لگے جی میں عبداللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت اویس کہنے لگے تم کون ہوتے مجھ سے پوچھنے والے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ذرا دھیان سے، یہ بات کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، وقت کا خلیفہ عمر فاروق۔ جب یہ بات ہوئی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کپ کپی طاری ہو، کہنے لگے حضور جانتا نہیں ہوں نا، پتہ نہیں ہے، کبھی سیاست کے اندر حصہ نہیں لیا، علم نہیں ہے کہ آنے والا کون ہے، حضور معاف کر دیجئے۔ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو اس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے۔ ایک طرف مقام صحابیت تھا، دوسری طرف ماں کا حکم تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ماں کے حکم کو فضیلت دی تو اللہ رب العزت نے یہ اجر دیا کہ دو صحابی رسول، دونوں عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، دونوں خلفائے راشدین میں بھی ہیں۔ حضرت اویس سے کہہ رہے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی امت کی بخشش کے لیے دعا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اویس قرنی جنت میں جانے لگیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی اویس رک جاؤ۔ حضرت اویس کہیں گے یا اللہ اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، تیری رضا کے لیے تگودو کی، آج پھر جنت کے دروازے پہ روکا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اویس نہیں، اس لیے نہیں روکا جا رہا کہ کوئی رکاوٹ ہے، روکا اس لیے ہے کہ پیچھے دیکھو جس کو جانتے ہو اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ تب ملا جب ماں کی خدمت کی، اور آج بھی اگر کوئی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کو گالی گلوچ نہیں دیتا،
اس کا ہاتھ باپ کی گریبان تک نہیں جاتا، ان کی اطاعت کرتا ہے، تو آج بھی اللہ رب العزت بندوں کو وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔